الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 155۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن بڑی بابرکت ہے، برکتوں والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پیچھے جو ساری بات چل رہی تھی اور جو چیزیں پچھلے اہل کتاب نے چھپائیں، جن کو حلال اپنی مرضی سے قرار دیا، جن کو اپنی مرضی سے حرام قرار دیا، اور جو مشرکین نے اپنی مرضی سے دین میں چیزیں شامل کر لیں، اپنی مرضی سے دین میں خارج کر دی، وہ سارا تذکرہ۔ اور پھر ان کو چیلنج بھی ہوا کہ لاؤ تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ہے سند۔ آج کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ ہے کتاب۔ کون سی؟ قرآن پاک۔ یہ کتاب ہے، یہ تمہارا ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں بتاتی ہے، یہ تمہیں صراط مستقیم پر رکھتی ہے، یہ تمہیں اللہ سے ملاتی ہے۔ یہ ہے وہ کتاب، اور یہ کیسی ہے؟ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ یہ کوئی عام نہیں ہے، اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں، یہ ہماری طرف سے نازل کرتا ہے۔ انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اسے بھیجا ہے، ہم نے اسے اتارا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم و فضل ہے کہ یہ ایسا عظیم کلام ہے، جس رات کو اتارا وہ رات افضل ترین بن گئی، جس نبی پر اتارا وہ نبی اعلیٰ ترین بن گئے، وہ نبی سب نبیوں کے سردار بن گئے۔ جس رات کو یہ اتاری وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی، جس امت کے لیے اتارا وہ امت سب امتوں کی سردار بن گئی۔ انزلناہ، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری فضیلتیں اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ مبارکن، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے، ایک ایک حرف میں برکت ہے، اس کے ایک ایک حکم پر چلنے میں برکت ہے، اس کے ایک ایک آیت میں چلنے سے فلاح و کامیابی ہے۔ مبارکن، دنیا اور آخرت کی اگر برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو یہ کتاب ہے وہ جو تمہیں برکتیں عطا کر دے گی، اس کے سبب سے تمہیں یہ ساری برکتیں ملیں گی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، پھر وہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ اس مسلمان اور یہودی کا جو مکالمہ ہوا، پچھلے دنوں کی بات ہے، اس نے کہا ہم نے ترقی کی ہے، تم نے تو اپنے نبی پر پہلی وحی بھول گئے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ کون سی وحی تھی پہلی؟ تو مسلمان نے جھٹ سے بولا اقرا۔ اس نے کہا تمہیں صرف پتہ ہے اقرا کا، اس پر عمل نہیں کیا تم نے۔
ہم نے اس پر عمل کیا ہے، ہم تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کو آج بھی پتا ہے کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار باتوں پر عمل کر کے آگے نکل گئے ہیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب تھا پڑھو، علم حاصل کرو، ہم نے وہ علم حاصل کیا، ہم نے پڑھنا، ہم نے اس پر عمل کیا۔ آج ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ نوبل انعام یافتہ ہماری قوم ہے، اور سب سے پڑھی لکھی ہماری قوم ہے، کہ ہماری قوم میں 61%، 61% لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور اتنے کسی اور قوم میں نہیں۔ یہ برکتیں کیسے ملیں گی؟ جب ہم مبارکن فتبعوہ، جو اس کی پیروی کرے گا اس کو برکتیں ملیں گی۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، عمل تو دور کی بات ہے، ہم اسے پڑھتے ہی نہیں۔ سال میں 2 دفعہ قرآن پاک پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ ہم رمضان آتا ہے کوئی 4 دن پڑھتے ہیں، بس پھر تھک جاتے ہیں۔ پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس عربی پڑھ لو، بس برکت کے لیے، بس نہ اسے سمجھتے ہیں عمل کی باری تو بعد میں آئے گی۔ میرے بھائی، یہ قرآن پاک کے حق ہیں کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لایا جائے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اگر آج بھی ہم عزت پانا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کتاب کو، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ ہم نے تو اسے رکھ دیا، بس کوئی فوت ہو گیا چند سورتیں پڑھ لو برکت کے لیے، بخشوانے کے لیے، ثواب کے لیے، یا اسے بڑے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے تو اسے الماری میں رکھ دو کسی اچھے سے قیمتی سے۔ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، جو اس کا معمول بناتے ہیں، پھر آگے کتنے ہیں ان پڑھنے والوں میں جو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آگے کتنے ہیں جو ان سمجھنے والوں میں بھی عمل کرنے والے ہیں؟ یہ دیکھتے جائیں، پھر برکتیں کیسے آئیں گی؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ عزت پانے کا واحد راستہ آج بھی قرآن پاک ہے، فاتبعوہ۔ اگر دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو، فاتبعوہ، پھر قرآن کے پیچھے چلو، جو قرآن کہتا ہے وہ کرو۔ اور پھر اللہ نے یہ قرآن ایسے ہی اتار ہی نہیں دیا کہ چلو یہ لو کتاب، اس پر عمل کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا جو اس قرآن کا عملی نمونہ ہے، فرمایا میرے حبیب ان کو قرآن پر عمل کر کے چل کے دکھاؤ کیسے چلنا ہے۔ پھر صحابہ اکرام کی جماعت تیار اللہ نے کروائی کہ اس جماعت کے، دیکھو یہ جماعت پوری کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، دیکھو یہ جماعت بھی اس رستے پر چلی ہے۔ پھر ان کے سامنے کوئی دنیا کی طاقت ٹھہر نہیں سکی۔
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یار ایک آیت ہی صحیح، اس کو پڑھو، زیادہ نہیں، ایک آیت ہی پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس پر غور و فکر کرو۔ بے شمار ایپس ہیں جو آپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اتنی تفسیریں ہیں، 3 ایپس تو میں نے کی ہوئی ہیں اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ، اور 70 سے تقریباً 70-80 قسم کی تفاسیر ہیں اس میں۔ سننے کے لیے بھی ہیں، اگر تم نہیں پڑھ سکتے سن سکتے ہو، کیا کوئی مشکل ہے کام؟ لیکن ہم سمجھنا ہی شاید نہیں چاہتے، ہمارے پاس شاید فرصت ہی نہیں۔ تو قرآن پاک اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کو پڑھنے کا مقصد اور اس کو سمجھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا لیکن عمل نہیں کرتا، تو پھر بھی ثواب تو اسے مل جائے گا، لیکن اس پودے کا کیا فائدہ جو پھل نہ دے؟ پھل تو اس کا تب ملے گا جب عمل کریں گے۔ وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ تقوی اصل میں وہ ڈر ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کہ میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی جہنم سے بھی زیادہ بندے کے دل میں خوف پیدا کر دے۔ اللہ کی ناراضگی کا ڈر جو ہے، یہ جہنم کے عذاب سے بھی بندے کو زیادہ محسوس ہونے لگ جائے، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ کی محبت میں بندہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ ترجمہ تو اس کا ڈر ہی کر دیا جاتا ہے، وَاتَّقُوا، اور اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن اصل میں یہ جب مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ ڈر محبت کا ڈر ہے، اس محبت کے تعلق کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہے، رب کے ناراض ہونے کا ڈر ہے۔ اور جب یہ ڈر پیدا ہوتا ہے نا، پھر مزہ آتا ہے زندگی کا، پھر بندہ صراط مستقیم پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر قرآن پاک پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کا سبب بننے والی۔ جب بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت لے کر دین اسلام پر چلتا ہے، قرآن پاک کے احکامات پر چلتا ہے، تو پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے اس بندے پر۔ کوئی جتنا زیادہ اس پر عمل کرتا ہے، اتنی زیادہ رحمت اس پر آتی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ہم تو ہے ہی اللہ کے فضل و کرم و اللہ کی رحمت، یہی تو وہ ایک چیز ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے کامیابی ملنے والی ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔
ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ حضور نبی اکرم، یہ اتنی ضروری چیز ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھی ہوئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ ہائے، بڑا عجیب کوشچن تھا، بڑا عجیب سوال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا اے عائش میں بھی۔ سب کے غباروں سے ہوا نکال دی کہ کوئی اپنی نیکیوں پر اترانا نہ شروع کر دے، کوئی اپنی نیکیوں پر تکبر کرنا نہ شروع کر دے۔ ہاں، سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، میں بھی تم بھی۔ اپنی نیکیوں پر کبھی تکبر کر کے نہ بیٹھ جانا کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ہوا تھا کہ دیکھو جی، علماء کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کی رحمت سے بندہ جنت میں جائے گا، تو پھر جب اللہ کی رحمت سے جائے گا نیک عمل کس لیے؟ پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نیک عمل اس لیے ہے کہ نیک عمل اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ نیک عمل اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ دیکھیں پوری آیت کیا بتا رہی ہے، یہی وہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ قرآن پاک مبارک کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے۔ برکتیں کون حاصل کرے گا؟ جو اس پر عمل کرے گا۔ عمل کیسے کرے گا؟ اللہ کے ڈر سے، تقوی۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیکوکار ہے، بڑا قرآن پاک پڑھتا ہے، بڑا یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بڑی نیکیاں، بڑے حج، بڑی نمازیں۔ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، تقوی، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے۔ ایک ہی آیت ہے لیکن اتنا زیادہ اس میں مضمون اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ مجھ جیسے کم علم بندے کے لیے بھی اللہ اکبر، اس کی ایک ایک آیت مجھے تو ایسے لگتی ہے پوری پوری ضابطہ حیات بیان کرتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اسے پڑھو، جب اسے سمجھنا شروع کرو گے نا، یہ ایسا مزہ دیتی ہے، رب کعبہ کی قسم کسی اور چیز میں مزہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کا کتنا مزہ آتا ہے، یہ کیسے ایمان کو تازہ کرتی ہے، یہ کیسے دل کو ایک نئی حیات، ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں اسے بیان کروں، لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے اپنے عملی زندگی میں لاؤ، زندگی کا بھی مزہ آ جائے گا، زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔